اچھا، تو آج ہم پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے دو آپ کہہ لیں بہت اہم پہلوؤں پر بات کریں گے۔ جی ایک تو ان کے نسب کی اہمیت یعنی خاندان کا پس منظر، بالکل۔ اور دوسرا ان کی پیدائش سے بس تھوڑا پہلے ہونے والا وہ مشہور واقعہ عام الفیل۔ ہاتھی والا سال۔ جی ہاں، عام الفیل۔ تو ہمارے پاس جو تاریخی روایات ہیں، سیرت کی کتابیں ہیں، ان کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ان کا پس منظر کیا تھا، اہمیت کیا تھی۔ یقیناً دیکھیں، عرب معاشرے میں نسب یعنی خاندان، شجرہ، یہ ہمیشہ سے بہت اہم رہا ہے۔ جی مورخین عربوں کو دو بڑی قسموں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک تو وہ جو پرانی قومیں تھیں جو ختم ہو گئیں، عرب باعدہ، اچھا جیسے عاد و سمود، اچھا اور دوسرے وہ جو باقی رہے، عرب باقیہ۔ ٹھیک۔ اب یہ جو باقی رہنے والے عرب ہیں، ان کے پھر دو شاخیں ہیں۔ ایک تو خالص عرب جنہیں قحطانی کہتے ہیں، ہاں سنا ہے۔ اور دوسرے عرب مستعربہ یعنی وہ جو بعد میں عرب بنے، عربی اپنائی، انہیں عدنانی کہتے ہیں۔ اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق تو اسی عدنانی سلسلے سے ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام تک جاتا ہے؟ جی ہاں، بالکل صحیح، عدنانی سلسلہ۔ اچھا۔ اور دیکھیے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عدنان، ان کے درمیان تقریباً 20 پشتوں پر تو سب متفق ہیں۔ 20 پشتیں، ٹھیک۔ جی، لیکن عدنان سے اوپر، مطلب حضرت اسماعیل علیہ السلام تک اور پھر حضرت آدم علیہ السلام تک، اس میں بہت اختلاف ہے، کوئی پکی بات نہیں ملتی۔ اچھا، تو وہ سلسلہ اتنا واضح نہیں ہے؟ جی نہیں، اتنا واضح نہیں ہے۔ کچھ روایات تو ہزاروں سال پرانی بتاتی ہیں، جس پر آج کل سوال بھی اٹھائے جاتے ہیں، لیکن عدنان تک کا شجرہ مستند مانا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہوئی نسب کی بات۔ خیر، اب آتے ہیں اس واقعے کی طرف جس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی، عام الفیل، ہاتھی والا سال۔ یہ تو عرب تاریخ کا بڑا غیر معمولی واقعہ لگتا ہے۔ بلا شبہ بہت غیر معمولی۔ اصل میں ہوا یہ کہ یمن میں اس وقت حبشہ کے بادشاہ کی طرف سے ایک گورنر تھا، ابراہا۔ جی۔ اس نے صنعاء میں ایک بہت ہی شان والا بہت بڑا چرچ بنوایا، الکلیس نام تھا اس کا۔ الکلیس، اچھا۔ اور اس کا ارادہ بالکل واضح تھا کہ عرب جو کعبہ جاتے ہیں حج کے لیے، وہ اب ادھر آنا شروع ہو جائیں۔ یعنی کعبہ کا متبادل بنانا چاہ رہا تھا؟ جی بالکل، ایک طرح سے نیا مذہبی مرکز۔ تو عربوں کا کیا رد عمل تھا اس پر؟ ظاہر ہے یہ بات تو انہیں پسند نہیں آئی ہوگی۔ بالکل نہیں، سخت رد عمل ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ بنو کنانا قبیلے کے کسی آدمی نے رات کو جا کر اس چرچ میں، القلیس میں، گندگی پھیلا دی۔ اچھا، مطلب بے حرمتی کر دی؟ جی، بے حرمتی کر دی۔ ابراہا کو جب پتہ چلا تو وہ بہت بہت غصے میں آیا۔ اس نے قسم کھا لی کہ وہ اس کا بدلہ لے گا اور کعبہ کو گرا دے گا۔ او خدایا! اور پھر وہ ایک بہت بڑا لشکر لے کر نکلا مکہ کی طرف۔ لشکر میں کیا خاص بات تھی؟ ہاتھیوں کا ذکر آتا ہے۔ جی ہاں، یہی تو خاص بات تھی۔ اس کے لشکر میں 9 یا کچھ کہتے ہیں 13 جنگی ہاتھی تھے، اور عرب کے لوگوں نے پہلے کبھی جنگ میں ہاتھی دیکھے نہیں تھے۔ یہ ان کے لیے بالکل نئی، ڈرا دینے والی چیز تھی۔ تو راستے میں کسی نے روکا نہیں اسے؟ عرب قبائل نے؟ کوشش کی گئی، کچھ قبائل تھے جیسے ذوالنفر، خثیم، انہوں نے مزاحمت کی، لیکن ابراہا کی فوج بہت منظم اور طاقتور تھی، وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ جب ابراہا مکہ کے قریب پہنچا، ایک جگہ ہے مغمس، وہاں پڑاؤ ڈالا اور حکم دیا کہ مکہ والوں کے جو مویشی باہر چر رہے ہیں وہ پکڑ لاؤ۔ اچھا۔ ان مویشیوں میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب، جو اس وقت قریش کے سردار تھے، ان کے بھی 200 اونٹ تھے۔ 200 اونٹ؟ جی، تو عبد المطلب جو ہیں وہ ابراہا سے ملنے گئے۔ خود گئے سردار قریش؟ جی خود گئے۔ ابراہا ان کی شخصیت سے، ان کے رعب داب سے بہت متاثر ہوا۔ روایت میں آتا ہے کہ وہ تخت سے اتر کر ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اچھا۔ لیکن وہ حیران رہ گیا جب عبد المطلب نے کہا کہ میں یہاں صرف اپنے اونٹ واپس لینے آیا ہوں۔ کعبہ کی بات نہیں کی؟ نہیں کی۔ ابراہا نے کہا بھی کہ میں تو تمہاری بڑی عزت کر رہا تھا، تم نے صرف اونٹوں کی بات کر کے خود کو میری نظر میں گرا دیا۔ تو عبد المطلب نے کیا جواب دیا؟ وہ بڑا مشہور جملہ ہے نا ان کا۔ جی بالکل، وہ تاریخی جواب۔ انہوں نے کہا، انی انا رب الابل وَإِنَّ لِلْبَيْتِ رَبًّا سَيَمْنَعُ، یعنی میں تو اونٹوں کا مالک ہوں، تو اپنے اونٹ مانگنے آیا ہوں۔ رہا یہ گھر یعنی کعبہ، تو اس کا ایک مالک، ایک رب ہے، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ واہ، کیا زبردست جواب ہے، توکل بھی اور حکمت بھی۔ بالکل۔ ابراہا نے اونٹ واپس کر دیے۔
عبد المطلب واپس آئے اور قریش سے کہا کہ بھئی شہر خالی کر دو، پہاڑوں پر چلے جاؤ۔ یعنی مقابلے کا ارادہ نہیں تھا؟ نہیں، وہ سمجھ گئے تھے کہ ظاہری طاقت کا مقابلہ ممکن نہیں۔ اگلے دن ابراہا نے فوج کو حکم دیا کہ مکہ میں گھس کر کعبہ گرا دو۔ اور پھر وہ عجیب بات ہوئی، ان کا جو سب سے بڑا ہاتھی تھا، محمود نام کا، محمود جب اسے کعبہ کی طرف چلانے کی کوشش کی، وہ بیٹھ گیا، انکار کر دیا اس نے۔ بیٹھ گیا؟ جی بیٹھ گیا، کسی اور طرف موڑو تو چل پڑتا، یمن کی طرف، شام کی طرف، لیکن جیسے ہی منہ کعبہ کی طرف کرتے وہ پھر بیٹھ جاتا۔ یہ تو حیرت انگیز ہے۔ اور پھر وہ ہوا جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے، سورۃ الفیل میں، جی ابابیل والا واقعہ۔ جی ہاں، اللہ نے پرندوں کے جھنڈ بھیجے سمندر کی طرف سے، ابابیل، چھوٹے چھوٹے پرندے؟ جی چھوٹے پرندے۔ روایات کہتی ہیں ہر پرندے کے پاس 3 کنکریاں تھیں، بہت چھوٹی چھوٹی، چنے یا مسور کے دانے جتنی، ایک چونچ میں 2 پنجوں میں۔ 3 کنکریاں فی پرندہ؟ جی، اور ان پرندوں نے وہ کنکریاں ابراہا کی فوج پر گرانی شروع کر دیں۔ تو ان کنکریوں سے کیا ہوا؟ جس کو وہ کنکری لگتی تھی اس کا جسم گلنا شروع ہو جاتا تھا، گوشت جھڑنے لگتا تھا۔ اللہ اکبر! پوری فوج میں تباہی مچ گئی، بھگدڑ مچ گئی، وہیں ہلاک ہونے لگے۔ اور ابراہا کا کیا بنا؟ وہ بھی بری طرح زخمی ہوا، بھاگا وہاں سے، لیکن یمن پہنچتے پہنچتے اس کا جسم بھی گل سڑ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور وہ مر گیا۔ بس کچھ لوگ ہی بچ کر واپس جا سکے جنہوں نے یہ سارا ماجرا سنایا۔ تو اس واقعے کا فوری اثر کیا ہوا عرب معاشرے پر، قریش پر؟ بہت بڑھ گئی، لوگ انہیں اہل اللہ کہنے لگے، اللہ والے۔ اہل اللہ، اللہ کے گھر والے۔ جی، ان کی حرمت قائم ہو گئی۔ اس کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہوا کہ ان کے تجارتی قافلے پورے عرب میں محفوظ ہو گئے، کوئی انہیں چھیڑتا نہیں تھا۔ اچھا، تو اس سے ان کی معاشی اور سیاسی پوزیشن بھی مضبوط ہوئی؟ بہت زیادہ، بالکل، گویا ایک سٹیج تیار ہو رہا تھا۔ اور یہ واقعہ کب ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے صرف 50 یا 55 دن پہلے۔ 50 یا 55 دن پہلے؟ تو یہ تو گویا ایک نشانی تھی، ایک تمہید تھی آنے والے وقت کی۔ بالکل، ایک طرح سے ہونے والی عظیم پیدائش کا پیش خیمہ، ایک الہی مداخلت جس نے اس گھرانے اور اس شہر کی اہمیت کو پہلے ہی سے واضح کر دیا۔ واقعی یہ بات غور طلب ہے کہ تاریخ کس طرح بظاہر الگ الگ نظر آنے والے واقعات کو جوڑتی ہے۔ ایک طرف اتنا محترم نسب، دوسری طرف پیدائش سے عین پہلے یہ معجزاتی واقعہ۔ جی، یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ بڑے واقعات یوں ہی نہیں ہو جاتے، ان کے پیچھے اکثر قدرت کے کئی انتظامات ہوتے ہیں جو ایک خاص شخصیت یا ایک خاص پیغام کے لیے راستہ ہموار کر رہے ہوتے ہیں۔